مرتضیٰ صاحب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پلیز. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اس قسم کی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا, میرے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ اپنے کہیں ہم پلہ میں ان کی شادی طے کر دیں. یہ ایک بے جوڑ سا رشتہ تھا, نہ ہمارے مزاج ملتے تھے نہ حیثیت. پتہ نہیں اس کا دادا ایسا کیوں چاہتا تھا. مرتضیٰ صاحب کہنے لگے, عزیز تم مجھ پہ احسان کر دو, میں تمہارا مشکور رہوں گا. پھر مہک سے کہنے لگے, تم مجھے اپنا آخری جواب دے دو, یا تو تم ابھی کچھ ہی دیر میں عزیز کے ساتھ نکاح کرو گی اور میری پوتی ہونے کا ثبوت دو گی, یا پھر میں تمہیں اپنی ہر چیز سے بے دخل کر دوں گا, اپنے گھر سے, اپنے کاروبار سے اور اپنی زندگی سے بھی. میں مر بھی جاؤں تو تمہیں میری شکل نہیں دکھائی جائے گی. میں یہ وصیت کر کے مروں گا. مہک یوں تھی جیسے سانس لینا بھول چکی ہو. وہ کہنے لگے, بتاؤ مجھے کیا فیصلہ ہے تمہارا. کچھ دیر وہ چپ رہی, پھر کہنے لگی, جو آپ چاہے کرتے ہیں. مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے اس نے شاید بے بسی سے کہا تھا. مرتضیٰ صاحب نے فون پہ نکاح خواں اور اپنے چند دوستوں کو بلوا لیا. وہیں ہاسپٹل کے روم میں میرا نکاح مہک سے ہو گیا. ایجاب و قبول کے وقت پہلی بار میری زبان کچھ لڑکھڑائی تھی اور اقرار کرتے وقت وہ بھی رو رہی تھی. نکاح کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا. سب کچھ اتنی جلد بازی میں ہوا کہ رابعہ تک کو پتہ نہیں تھا. اگلے دن مجھے مرتضیٰ صاحب کی کال آئی کہ وہ 2 دن میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر چلے جائیں گے اور پھر وہ مجھ سے ملنا چاہیں گے. بہرحال ہاسپٹل میں 1-2 بار میں ان کی خیریت پوچھنے گیا تھا. مہک وہیں تھی, لیکن نہ تو میں نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی نہ اس نے میری طرف. لیکن جب وہ گھر شفٹ ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں اسی اتوار کو تم دونوں کے نکاح کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ نکاح تو میں نے آپ کے گھر میں کر لیا تھا, لیکن کیا آپ کی پوتی میرے غریب خانے میں رہنا پسند کرے گی؟ مرتضیٰ صاحب, آپ نے بہت جذباتی فیصلہ کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ تم یہاں رہو ہمارے بنگلے میں. میں نے کہا, واٹ؟ مجھے تو جیسے جھٹکا سا لگا.